اعراف رکوع نمبر 7 آیت نمبر 58۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين۔ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ صدق الله العظيم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر خیر ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی قوم کو دعوت توحید دی، بہت پیارے انداز سے انہیں سمجھایا، اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے بغیر اور کوئی الہ نہیں ہے۔ اس قوم کے جو سردار تھے، جو مالدار قسم کے لوگ تھے، سب سے پہلے ان لوگوں نے مخالفت کی اور کہنے لگے کہ اے نوح، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ تو بالکل ہی کھلی گمراہی میں پڑ گئے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی کہ خود گمراہ تھے، اللہ کے نبی کو کیا کہتے ہیں کہ آپ گمراہ ہو گئے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جس طریقے پر ہیں بے شک وہ غلط ہے، جو بھی ہے، ہمارے بڑے چونکہ اس طریقے سے کرتے آئے ہیں لہٰذا بس یہی ٹھیک ہے، اور جو اس طریقے کو چھوڑے گا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ گمراہ ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندو، گمراہ میں نہیں ہوں، گمراہ تو تم ہو، میں تو اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں، تمہاری خیرخواہی کرتا ہوں، اور تمہیں کیا معلوم کہ اللہ کی طرف سے میرے پاس جو وحی آتی ہے، اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا ہے، تم وہ چیزیں نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میری بات مان لو، اس کے اندر تمہارا ہی بھلا ہے اور تم ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم یہ بات نہیں مانتے۔ پھر جن لوگوں نے انکار کیا ان کا انجام کیا ہوا، اس کا ذکر انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگا۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، لقد ارسلنا نوحا الى قومه، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، فقال آپ نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے کوئی بھی الہ نہیں اس کے سوا، انی اخاف علیکم، بے شک مجھے ڈر ہے تم پر، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب کا، اللہ کا عذاب نہ آ جائے، مجھے تو یہ ڈر لگ رہا ہے۔ قال الملأ من قومه، اس قوم کے سرداروں نے کہا، انا لنراک، بے شک ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، لیس بی ضلالۃ، میرے ساتھ گمراہی نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، اور لیکن میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں،
उबल्लिगुकुम रिसालात रब्बी, मैं पहुँचाता हूँ तुम तक अपने रब के पैगामात, व अंसहु लकुम, और तुम्हारी खैरख्वाही करता हूँ, व अअलमु मिनल्लाह, और मैं जानता हूँ अल्लाह की जानिब से, मा ला तालमून, वो बातें जो तुम नहीं जानते। हज़रत नूह अला नबीना वालेसलाम, जिनको आदम थानी भी कहा जाता है, कुरान मुक़द्दस के अंदर इनका ज़िक्र मुबारक बकसरत मिलता है, और 29वें पारे के अंदर एक मुकम्मल सूरत इनके नाम से है, सूरह नूह। इनको आदम थानी क्यों कहा जाता है? इस वजह से कि जब कौम नूह पर तूफ़ान आया, अल्लाह का अज़ाब आया था, तो सब के सब लोग ख़त्म हो गए थे सिवाय 80 या 82 के जो आप पर ईमान लाए थे। और फिर उसके बाद उन 80-82 में से भी सिर्फ 3 बेटे जो नूह अलैहिस्सलाम के थे, साम, हाम और याफेत। इन 3 के अलावा और किसी के आगे नस्ल नहीं चली। यानी कि ये सिर्फ 3 बेटे हैं नूह अलैहिस्सलाम के, जिनसे फिर आगे इंसानियत का सिलसिला शुरू होता है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नूह अलैहिस्सलाम तक कितने लोग आए, लेकिन उसके बाद फिर यही 3 बेटे हैं जिनसे इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर लोग मौजूद हैं। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों की औलाद है। तो तमाम इंसानों का सिलसिला नसब नूह अलैहिस्सलाम तक जाके रुक जाता है, फिर नूह अलैहिस्सलाम के बाद आगे उनका अपना जाता है। इसलिए इनको आदम थानी कहा जाता है। और ये सबसे पहले रसूल है, सबसे पहले रसूल हैं। नबी और रसूल में ये फ़र्क होता है, जिसको अल्लाह ताला शरीयत अता फरमाते हैं, जिसे कोई किताब अता फरमाते हैं, जिसको नई शरीयत मिलती है, वो रसूल होता है और नबी भी होता है। लेकिन जिसको शरीयत न मिले और अल्लाह की तरफ से वो नबी बना दिया गया हो, तो वो नबी तो होता है लेकिन रसूल नहीं होता। यानी कि जो नबी होता है लाजमी नहीं कि वो रसूल भी हो, लेकिन जो रसूल होता है तो वो रसूल भी होता है और नबी भी होता है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नूह अलैहिस्सलाम तक ये जितने भी पैगंबर गुजरे हैं, ये सब के सब अंबिया थे, अल्लाह के नबी थे। शरीयत क्यों नहीं मिली थी? इसलिए कि उस वक़्त अल्लाह की चाहत ये थी कि दुनिया आबाद हो। आदम अलैहिस्सलाम पर भी अल्लाह ने सहीफे उतारे जिनके अंदर दुनिया को आबाद करने का जिक्र था, जिसमें काश्तकारी के तरीके थे, खेती बाड़ी के तरीके थे। तो दुनिया को अल्लाह ने आबाद करना था, वो हो गई। और उस वक़्त यानी कि नूह अलैहिस्सलाम से कुछ अरसा कबल तक सिर्फ तौहीद ही थी, अभी तक शैतान का असर शुरू नहीं हुआ था। तो जब कोई बुराई ही नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ लोग तौहीद पर थे जो कि अल्लाह को पसंद थे, तो इसलिए अल्लाह ताला ने किसी कौम पर, किसी उम्मत पर इससे कबल अजाब भी नहीं भेजा, किसी नबी को शरीयत भी अता नहीं फरमाई। अल्लाह नहीं चाहते थे कि ये लोग नमाजों के अंदर उलझ के रह जाएं। अकीदा तो सबका दुरुस्त था। अल्लाह की चाहत क्या थी कि दुनिया की आबादी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर से कुछ कबल शिर्क शुरू हुआ। और इसकी इब्तिदा कैसे हुई? इसकी इब्तिदा कुछ इस तरीके से हुई कि जो लोग नेक मर जाते थे, उस वक़्त के जो मुसव्विर थे, उस वक़्त ना ये डिजिटल कैमरे नहीं थे, हाथ के साथ तस्वीरें बनाई जाती थी। वो लोग क्या करते थे कि जी हमारा फलां बुजुर्ग मर गया, बड़ा नेक था, बड़ा अल्लाह वाला था, बड़ा मुत्तकी था। अब वो उनकी यादगार के तौर पर एक मस्जिद बनाते। अच्छा काम था। अब ये होता कि उस मस्जिद के अंदर उस बुजुर्ग की ना हाथ के साथ वो एक तस्वीर बना के वहां पर लटका देते थे और कहते थे कि इस तस्वीर को देख कर ना फिर हमें भी शौक बढ़ता है, हम भी शौक के साथ इबादत करते हैं जैसा कि ये किया करता था। ये बात अच्छी तो नहीं थी कि तस्वीर बनाकर वहां पर लगा देना और फिर तस्वीर को देखकर ये ख्याल करना कि भाई हम भी ऐसी इबादत के अंदर लगे रहेंगे। लेकिन बहरहाल शैतान भी तो चाहता था ना किसी तरीके से मेरा भी कहीं ना कहीं हाथ पड़े। तो वो एकदम तो नहीं कहता था कि अल्लाह को छोड़ दो, अल्लाह को छोड़ दो। ऐसे कौन छोड़ सकता था?
نہ وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ تم بت پرستی شروع کر دو، ایسے کون کر سکتا تھا؟ اس نے ابتدا میں یہ سبق دیا کہ دیکھو یہ بڑے اللہ کے نیک ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، تم ان کی تصویریں بنا دو اور مسجد کے اندر لگا دو۔ اب پھر ایسا پھر ترقی ہونا شروع ہو گئی۔ پہلے تصویریں تھی، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ شیطان نے ان کو سبق دیا کہ یہ تصویریں تو مدھم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس وقت کی جو تصویریں ہوتی تھیں ان کے اندر مٹیریل بھی اسی قسم کا ہوتا ہوگا کہ بھی جلدی ختم ہو جاتی ہیں، پھر یہ پھٹ جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں، اور جدید قسم کے کاغذ بھی نہیں تھے، ایسی چیزیں بھی نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم نا اس کے مجسمے بنا دو، انہی نیک لوگوں کے نا جو اللہ کے بڑے ولی ہیں ان کے مجسمے بنا دو، مورتیاں ہوں گی نا تو یہ ہے کہ پھر وہ مدھم بھی نہیں ہوگی اور پھر پائیدار چیز بھی تمہیں مل جائے گی۔ اور پھر سورہ نوح کے اندر 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ان مورتیوں کے، ان بتوں کے نام بھی بتلائے اس امت کو کہ ان کا نام کیا تھا۔ ان کا نام تھا ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ یہ سب نام قرآن کے اندر موجود ہیں، یعنی کہ یہ نیک لوگوں کے نام ہیں جن کے نام پر پہلے تصویریں بنی، اس کے بعد پھر مورتیاں بن گئی۔ جب ہر مسجد کے اندر پھر مورتی ہوتی تھی تو شیطان نے اپنا کام تو کر دیا نا، جو مسجد میں سجدہ اللہ کا کرو وہاں پر مورتی کا کیا کام؟ حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ انسان اگر نماز پڑھنا چاہتا ہو اور سامنے تصویر ہو تو یہ مکروہ ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک شک والی بات آ جاتی ہے کہ اس نے اللہ کو کیا یا اس کو کیا، اس لیے مکروہ ہے، وہاں پر نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ لیکن اس شیطان نے کیا چکر چلایا کہ وہ مورتیاں مسجدوں کے اندر لا کر ایسے کھڑی کر دی کہ وہ حصہ بن گئی مسجد کا، یہ یادگار کے طور پر اس نے وہاں پر فٹ کرائی۔ اور ایسا پھر کیا ہوا، شیطان نے کہا بھی دیکھو اب یہاں تو سجدہ کرتے ہو، ان بیچاروں کے سامنے بھی کچھ کر دیا کرو اور کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کر دیا کرو، ان کی روحیں خوش ہو جائیں گی۔ یوں کرتے کرتے اور پھر منت، اور اس کے بعد پھر وہ نظر لغیر اللہ اور چڑھاوے اور بت پرستی، سارے کام اس نے کروا دیے۔ یہاں تک کہ جب سارا کچھ ہو گیا تب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو رسول بنا کر بھیجا، ان کو شریعت دی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا ایک زندگی کا جو دستور ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، انسان کو کیا کرنا چاہیے، عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، ساری کی ساری باتیں اللہ نے ان کو سکھا دی۔ اب نوح علیہ السلام نے لوگوں کو بڑا سمجھایا، لیکن چونکہ ان کی گھٹی کے اندر وہ شرک آ چکا تھا، اب وہ لوگ اس سے نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام یہ ایک مشہور نام ہے، یہ آپ کا نام نہیں ہے، آپ کے نام کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کا نام شاکر تھا اور شکر کرنے والا، ایک روایت میں ہے کہ آپ کا نام یشکر تھا، اس کا معنی بھی ہے شکر کرتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ انہ کان عبدا شکورا، اللہ نے بھی آپ کی تعریف فرمائی کہ واقعی وہ شکر کرنے والا بندہ تھا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کا نام تھا عبد الغفار۔ کیا نام تھا؟ عبد الغفار۔ حالانکہ اس کا معنی کیا ہے کہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والے کا بندہ، تو ان پر تو اللہ کے رحمت والی صفت غالب ہونی چاہیے تھی، یعنی کہ بس صرف اور صرف امید والا پہلو زیادہ غالب ہوتا، لیکن امید کی بجائے خوف والا پہلو ان پہ غالب زیادہ تھا۔ یہ ہر وقت اللہ کے سامنے روتے رہتے تھے۔ اور نوحہ، رونے کو کہتے ہیں نا، جیسے یہ نوحہ پڑھتے ہیں لوگوں کو رلاتے ہیں، نوحہ خان ہوتے ہیں، تو نوحہ کا معنی ہوتا ہے رونا، تو نوح کا معنی ہے رونے والا۔ یہ روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ لوگوں میں نام پڑ گیا کہ یہ تو نوح ہے، رونے والا ہے۔ وہ اصل جو نام تھا وہ غائب ہو گیا اور اس نام کے ساتھ آپ کی شہرت ہو گئی نوح۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہے تھے تو راستے کے اندر انہیں ایک بیمار کتا نظر آیا۔ کیا نظر آئی؟ اور ایک تو بیمار تھا اور ایک وہ بد شکل تھا، اس کی شکل بڑی کوئی عجیب سی شکل تھی۔ تو نوح علیہ السلام نے، جن کا نام عبد الغفار تھا، آپ نے اس کتے سے فرمایا کہ کتنی تیری گندی شکل ہے۔ اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور وہ کتا کہنے لگا
کہ آپ اللہ کے نبی ہو، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے یہ جو عیب جوئی کی ہے میرے اوپر کی ہے کہ میرے خالق کے اوپر کی ہے؟ کیا میں نے خود اپنی شکل ایسی گندی بنائی ہے؟ میں نے خود اپنے آپ کو کتا بنایا ہے؟ تو نوح علیہ السلام رونے لگ گئے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، اور اتنا روئے کہ رونے کی وجہ سے آپ کا نام نوح پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے تھے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس لیے کہ اس کتے کا تو کوئی بھی قصور نہیں ہے، نہ یہ خود بنا ہے، نہ اس نے یہ شکل خود پسند کی ہے، نہ یہ خود بیمار ہو کر ایسا ہوا ہے، یہ تو سراسر سارا کام آپ خالق ہیں، آپ نے اس کو پیدا فرمایا، تو مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ آپ رونے لگے تو آپ کا نام نوح پڑ گیا۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ آپ کتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ رونے کی وجہ سے یہاں پر نشانات پڑ گئے، جو آنسو گرتے رہتے تو نشانات پڑ گئے تھے، اتنا اللہ کا خوف غالب تھا۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک اللہ کا نبی جسے اللہ کی معرفت حاصل ہے، جو اللہ کا زیادہ مقرب ہے اور معصوم عن الخطا ہے، وہ تو اللہ کے سامنے اتنا روئے، اتنا گڑ گڑائے، اور پھر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کرتے کچھ بھی نہیں ہیں، گناہ کر کے تھکتے نہیں ہیں، توبہ اگر سال میں کرتے ہیں تو ایک بار کر لیتے ہیں، لیکن کتنے ڈھیٹ ہیں، بس صرف امید ہے اللہ کرم کر دے گا، جی وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو کیا نوح علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا؟ اللہ کے نبیوں کو پتہ نہیں تھا؟ صحابہ کرام کو، اہل بیت کو پتہ نہیں تھا؟ اہل بیت نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی؟ اپنا پورا کا پورا خاندان ذبح کروا دیا، وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ غفور الرحیم ہے، اسے ان قربانیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، انہیں اسے کیا ضرورت ہے، لیکن وہ سب جانتے تھے، انہیں اللہ کی معرفت حاصل تھی، اس لیے ان پہ اللہ کا خوف غالب تھا۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو تبلیغ فرما رہے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میرے قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے۔ ہر ایک پیغمبر کی سب سے پہلی دعوت یہی ہوتی ہے، دعوت توحید، اس لیے کہ اللہ کو سب سے زیادہ عقید توحید پسند ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کو جو ناپسند ہے وہ شرک ہے۔ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ جو مشرک ہے، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ایسے جو مشرک اور ظالم لوگ ہیں ان کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ آپ نے لوگوں کو بڑا سمجھایا، کتنا سمجھایا؟ اتنا سمجھایا کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ ان کے جگر گردے کی بات تھی، عام انسان کے تو بس کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی جب آپ کو نبوت عطا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ تمام پیغمبروں کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملتی ہے، سوائے 2 پیغمبروں کے، ایک یحییٰ علیہ السلام اور ایک عیسیٰ علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے بچپن کے اندر ہی نبوت عطا فرما دی تھی۔ باقی اللہ کا ضابطہ قانون یہی ہے کہ 40 سال کی عمر کے اندر اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرماتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کو 40 سال کی عمر کے اندر نبوت ملتی ہے، رسالت ملتی ہے، پھر آپ 950 سال تبلیغ فرماتے ہیں۔ یقین جانیے کہ کہنا تو بڑا آسان ہے، ہم نے منہ سے ایسی بات نکال دی 950 سال، لیکن بہت بڑی بات ہے۔ 950 سال ایک ہی بات لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کے ہو جاؤ، ایک اللہ کے ہو جاؤ، شرک سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، لوگوں کو ڈرا رہے ہیں۔ 950 سال کی محنت کے بعد 80 یا 82 لوگ مانتے، کتنی افسوس کی بات ہے۔ 950 سال دیکھو، کو 9.5 سال کی بات نہیں ہے، 950 سال، اور بندوں کی تعداد دیکھو 80 یا 82۔ اللہ کے نبیوں کی کتنی قربانی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ایسے ایسے نبی بھی آئیں گے جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہوگا۔
اور اللہ فرمائیں گے کہ کہاں ہے تمہاری امت، کیا میرا پیغام نہیں پہنچایا تھا؟ عرض کریں گے اے رب ذوالجلال تو بہتر جانتا ہے، ہم نے پوری محنت کی، تیرا پیغام پہنچایا، کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اور اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن فخر کروں گا کہ سب سے بڑی امت میری ہو۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، الحمدللہ، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمارا نبی فخر کر رہا ہے ہماری کثرت کے اوپر۔ بہرحال 40 سال وہ جب آپ کی عمر تھی کہ نبوت میری، اور 950 سال، کل کتنی عمر ہو گئی جی؟ بڑا مشکل سوال پوچھ لیا۔ 50 اور 40 کتنے بنتے ہیں؟ 990 سال۔ 990 سال آپ تبلیغ فرماتے رہے، یہاں تک کہ جب 990 سال کے آپ تھے اس وقت اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے اور اس قوم کو غرق کر دی، اللہ کا عذاب آ گیا۔ اور پھر اس طوفان کے بعد جو 80-82 بچے تھے، پھر ان کو تبلیغ کرتے رہے، اور اس طوفان کے بعد آپ 60 سال تک پھر تبلیغ کرتے رہے، تو کل کتنی عمر ہو گئی؟ 1050 سال یہ آپ کی عمر ہے، اور یہ سب سے کم عمر والی روایت ہے، ورنہ 1300 سال، 1350 سال، 1450 سال بھی آپ کی عمر لکھی ہے۔ اب دیکھو کہ اللہ کے نبی، اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام، آپ سے لے کر اب تک 14 صدیاں گزری ہیں، یہ سارا عرصہ ایک پیغمبر کی عمر ہے، نوح علیہ السلام کی عمر، اور یہ تمام نبیوں میں سب سے زیادہ لمبی عمر پانے والے نبی۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جب ملک الموت ان کے پاس آیا، جب ملک الموت نبیوں کے پاس آتا ہے تو پھر وہ بتاتا ہے کہ میں ملک الموت ہوں، اجازت لیتا ہے۔ ملک الموت آیا، اس نے آ کر پوچھا، حدیث پاک میں پوچھا کہ اے نوح، آپ یہ بتائیں کہ اللہ نے آپ کو بڑی لمبی عمر دی ہے، آپ نے کیسا پایا؟ آج آپ کے رخصت کا وقت آ گیا ہے، آپ کو کیسا لگ رہا ہے اتنا لمبا عرصہ؟ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے ایک گھر کے 2 دروازے ہوں، میں ایک دروازے سے داخل ہوں اور دوسرے سے نکل رہا ہوں۔ دنیا کی زندگی تو ایسی ہے۔ اب اگر ہر ایک انسان دیکھے کہ 10 سال گزر گئے، 10 سال، 20 سال، 30 سال پہلے میں یوں تھا، لیکن 30 سال جو گزرے ہیں پتہ چلے؟ ایسے ہی زندگی گزر رہی ہے اور بالکل بھی پتہ نہیں چلے گا، ختم ہو جائے گی۔ اگر نوح علیہ السلام کی عمر 1050 سال جو کم سے کم ہے وہ ختم ہوئی، آپ کو پتہ نہیں چلا، ہماری تو ہے ہی کیا عمر، 50 60 70 بمشکل، وہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کسی کو نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ تو اتنی مختصر ترین زندگی کے اندر انسان کے لمبے چوڑے منصوبے، میں یوں کروں گا، میں ایسے کروں گا، اپنے بچوں کے لیے ایسا کروں گا، پھر ان کے بچوں کے لیے یوں کروں گا، یہ سب کے سب باتیں ہیں، ہوتا وہی ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ ہمارے منصوبے ہیں، ہم تدبیریں کرتے ہیں، اللہ کی تقدیر اس پہ غالب آ جاتی ہے۔ اتنی لمبی عمر آپ نے پائی اور لوگوں کو تبلیغ فرمائی، اور سب سے پہلے مخالفت کس نے کی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے قال الملأ من قومہ، اس قوم کے سرداروں نے، جو جگیردار تھے، وڈیرے تھے، بڑے تھے، سب سے پہلے ان لوگوں نے مخالفت کی۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ ہر نبی کے مخالف سب سے پہلے مالدار لوگ تھے۔ ابو سفیان سردار تھا، بہت بڑا وڈیرا تھا، 20 سال تک جنگ لڑتا رہا، اللہ کے نبی کا مقابلہ کیا 20 سال تک۔ بالآخر جب مکہ فتح ہوا تو پھر اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا، لیکن بلال حبشی آیا تو سیدھے ہی آ گیا، سیدھے ہی آ گیا۔ اس طریقے سے بہت سارے صحابہ کے نام ہیں جو بیچارے کمزور تھے مالی لحاظ سے، سب سے پہلے وہی لوگ آئے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ہر نبی کے جو پہلے ساتھی ہوتے ہیں وہ غریب لوگ ہوتے ہیں، جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے ہاں سب سے پیاری حیثیت انہی لوگوں کی ہوتی ہے۔ جنہیں ہم یہاں سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت وڈیرے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں قیامت کے دن وہ وڈیرے نہیں ہوں گے۔ حدیث پاک میں ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانکا تو فقراء کی کثرت دیکھی۔ یہ بھی تو اللہ کی شان ہے کہ اللہ کو اپنے نبی سے کتنا پیار ہے۔ بیٹھے کہاں ہے؟ مسجد نبوی میں، اور دیکھ کہاں رہے ہیں؟ جنت میں۔ بیٹھے بیٹھے اللہ نے پردے ہٹا دیے، جنت میں دیکھا تو یہ بھی فرمایا کہ وہاں پر تو فقراء کی کثرت ہے، جنہیں یہاں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے، وہاں سب سے زیادہ جنت میں وہی پھر۔
اس لیے اللہ جس حال میں رکھے الحمدللہ، اور ہم اللہ کا شکر کس منہ سے ادا کریں؟ جس نے ہمیں ہدایت سے نوازا، جو کائنات کی سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی اور سب سے قیمتی دولت ہے، کیونکہ یہ بنیاد ہے۔ جس کے پاس ایمان ہے وہ جنت میں بھی جائے گا اور اللہ کے نبی کا قرب بھی حاصل کرے گا، دیدار بھی کرے گا، پھر اللہ کا دیدار بھی کرے گا، اللہ کی رضا بھی حاصل کرے گا۔ اور اگرچہ دنیا کے اندر اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، لیکن یہ ساری جو اصل نعمتیں ہیں، جو دائمی نعمتیں ہیں، وہ اس کو ضرور ملیں گی۔ لیکن جس انسان کے پاس ایمان نہیں ہے، اگرچہ قارون جیسے خزانے بھی حاصل کر لے اور نمرود کی طرح پوری دنیا کا بادشاہ کیوں نہ بن جائے، لیکن جو اصل نعمتیں ہیں ان سے وہ محروم رہے گا۔ اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور شکر کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ انسان اپنے عمل سے اللہ کی بندگی کر کے ثابت کرے کہ اللہ میں تیرا شکر گزار بندہ ہوں۔ جن لوگوں نے مخالفت کی ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ تو گمراہ ہو گئے، اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں۔ نور اسلام فرماتے ہیں کہ میں گمراہ نہیں ہوں، گمراہ تو تم ہو۔ انی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں تو رسول ہوں۔ انی عالم ما لا تعلمون، میں تو وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ میرا اللہ کا پیغام میرے پاس آتا ہے، جبرائیل میرے پاس آتا ہے، اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے، کیا میں گمراہی میں ہوں؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر دور میں یہی رہا ہے کہ جن کے پاس دنیا کی تھوڑی سی چیز آ جاتی ہے، دنیا کے اسباب ان کے پاس آ جاتے ہیں، پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، جیسے یہاں پر ہم وڈیرے ہیں، بس آخرت کے اندر بھی ہم ہی وڈیرے ہوں گے۔ اور مشرکین مکہ میں جو بڑے بڑے سردار تھے نا، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ اچھی بات ہوتی تو ہم یہاں پر بھی سب سے آگے ہوتے۔ یہ اچھی بات ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن کو، اللہ کے نبی کے فرمان کو کہتے تھے کہ اچھی بات نہیں ہے، اگر خیر کی بات ہوتی تو سب سے آگے آگے ہم ہوتے۔ یہ تو جب آنکھیں بند ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، انسان نے کرنا کیا تھا اور کیا کیا۔ لیکن بہرحال اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ دیکھو نوح علیہ السلام کی تبلیغ کتنی ہے، 950 سال، اور بندے کتنے؟ 80-82۔ اور حضور علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں تو ظلمات، تاریکیاں تھیں، پھر آپ اکیلے تھے۔ سب سے پہلے مردوں میں کون آئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عورتوں میں سب سے پہلے کون آئی؟ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ بچوں میں کون آئے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ غلاموں میں کون آئے؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 4 ہوئے۔ پھر اس کے بعد محنت چلتی رہی اور اللہ جن کو توفیق دیتا رہا وہ آتے رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ دن دکھایا جب 313 بھی ہوئے۔ پھر جب مکہ فتح ہوا اس وقت 10,000، 1 سے 10,000۔ پھر اس کے بعد بدر، احد۔ پھر اس کے بعد جب مدینہ پاک میں گیا نا، یہ 13 سالہ زندگی ہے مکی، یہ تو صرف محنت ہو رہی تھی، ایمان یقین بن رہا تھا۔ جب وہ بن گیا پھر یہ نہیں تب 2 بندے ہیں اور 4 بندے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ، آپ لوگوں کو دیکھیں گے، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، وہ اللہ کے دین میں داخل ہو گئے فوج در فوج۔ مدینہ میں جب جہاد شروع ہوا تو پھر منظر تبدیل ہو گیا، پھر 400 یمن سے آ رہے ہیں تو 500 مصر سے آ رہے ہیں، پھر 1-2 ختم، پھر آتے تھے تو سینکڑوں ہزاروں میں آتے تھے۔ اور الحمدللہ اللہ کے نبی موجود تھے، حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ ہو گئے تھے اسی وقت، 1,24,000۔ اور اب الحمدللہ بات لاکھوں سے کروڑوں میں چلی گئی اور اربوں خربوں میں جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن اس سب کے پیچھے محنت کس کی ہے؟ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی۔ اس لیے ہر ایک امتی جو بھی سجدہ کرتا ہے اس کو بھی اجر ملتا ہے، اور ہمارے پاک نبی کو بھی ضرور ملتا ہے۔ اور اللہ کے نبی فخر فرمائیں گے کہ دیکھو میری امت، دیکھو سب سے آخر میں آیا اور پھر کیسے نمبر لے گیا، امت تو دیکھو میری کتنی بڑی امت ہے، آپ فخر فرما رہے ہو۔ تو الحمدللہ اللہ کے نبی فخر کیوں فرمائیں گے؟ خود جو دعا فرما گئے، اے اللہ اس کو ختم نہ کرنا، ان کی شکلیں تبدیل نہ کرنا، ایسا عذاب نہ بھیجنا کہ ایک دم سے ختم ہو جائیں، ورنہ پھر آپ فخر کیسے فرماتے، ختم نہ ہو جاتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا بھی شکر ادا کریں اور اللہ کے نبی کا بھی شکر ادا کریں، جن کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ ہم سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.